نافیہ سنت و نافل سے فارغ ہو گئے ہیں، لوگ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سنڈے کو کچھ باتیں ایسی تھی جو آپ نے بیان کیا، جیسے درجات کی بلندی، ایک دروازے کی چوڑائی اور لمبائی، یہ سب گزشتہ سنڈے کو آپ نے سنا۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی، جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 درجے دریا ہیں، جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہے، یعنی کہ جتنے بھی جنتی ہیں جن کے بھی خیمے دیے جائیں گے، مکان دی جائے گی، ان چاروں نہروں میں سے، ان چاروں دریا میں سے ایک ایک نہر ہر جنتی کے مکان سے ہوتے ہوئے وہ گزرے گی۔ 4 دریا میں سے ایک ایک نہر ہوتا ہے نا، ایک درخت ہوتا ہے، اس میں کئی سارے شاخ ہوتے ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، اسی طرح وہ ایک دریا ہے، اس میں کئی سارے نہریں بنی ہوں گی۔ اب ہر ایک دریا سے، ہر ایک جنتی کے مکان سے ہوتے ہوئے وہ نہر دوسرے کی، یہ سمجھ لو کہ چاروں دریا میں سے 4 نہر جنتی جو ہیں ان کے مکان سے ہوتے ہوئے وہ گزرے گی۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ اب یہاں کہیں پانی پہنچانے کے لیے اس کو زمین کو چھیننا پڑتا ہے، لیکن جنت میں زمین کے اوپر سے ہی ہوگی۔ وہاں یہ زمین نہیں ہوگی، مٹی کی نہیں ہوگی، وہاں زمین الگ ہی ہوگی، وہاں کی گھاسیں بھی الگ ہوگی۔ جو گزشتہ سنڈے کو آپ نے سماعت کیا، کس چیز کی مٹی ہوگی، کس چیز کی گھاس ہوگی، دیواریں کیسی ہوں گی۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہوگی۔ وہاں مٹی کی زمین نہیں ہوگی، وہاں زمین کس چیز کی ہوگی؟ مشک کی زمین ہوگی۔ اور اس نہر کے دیوار جو ہیں نا، کنارے کنارے، وہ ایک طرف یاقوت ہوں گے اور دوسرے طرف موتی ہوں گے۔ پھر اس کے نیچے مشک بچھائی جائے گی، پھر اس کے اوپر سے وہ نہر چالو ہوگی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ دنیا کی شراب کے بارے میں بتا ہے نا، یہاں وہاں ایک شراب میں نہر ہوگا، تو یہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی جس کو پی کر لوگ مستانے ہو جاتے ہیں، جس کو پی کر لوگ بے عقل ہو جاتے ہیں، عقل کھو بیٹھتے ہیں، ان کو ہوش و حواس بھی نہیں رہتا۔ آپ
موقع سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں جو دنیا کی شراب پیتے ہیں، وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ جو جنت میں شراب ہوگی اس کا نام شرابن طہورا ہوگا۔ جو جنتی شراب ہے ان کا نام شرابن طہورا ہوگا۔ اور جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ اب جو چاہے کھائے فوراً ان کے سامنے موجود ہو جائے گا۔ اب دنیا کے کھانے میں کیا ہے، جب انسان کو بھوک لگی ہوئی رہتی ہے تو اگر اچھا کھانا دے دے تو پہلا لقمہ کھائے تو اس کو لذیذ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جب وہی کھاتا رہے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو بھی اچھا نہیں لگتا ہے نا، وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جب بھوک لگی رہتی ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں جنتیوں کو ایسے غذائیں کھلائی دی جائیں گی کہ جب پہلا لقمہ جو کھائیں گے وہ لذیذ ہوگا، دوسرا کھائیں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ لذیذ ہوگا، تیسرا کھائیں گے تو پہلے جو دو کھائیں اس سے بھی زیادہ لذیذ ہوگا۔ اس میں مزہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اور جنتی جو بھی خواہش کریں گے، جو چیز کھانے کی خواہش کریں گے، اس کو سوچتے ہی فوراً دسترخوان پہ موجود ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچتے ہی اگر کسی نے دل میں خواہش کی کہ آج مچھلی کھانی ہے تو مچھلی فرائی کی ہوئی فوراً دسترخوان پر موجود ہو جائے گی۔ اس بات سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ کیے جو چیز کھانا ہے وہ دسترخوان پہ فوراً حاضر ہو جائے گا۔ کن کو؟ جنتیوں کو۔ اگر کسی پرندہ کو اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ پرندے بھی جائز ہے نا، کچھ پرندے ایسے جس کو کھانا جائز ہے۔ اگر جنت میں پرندے بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جو جائز پرندہ ہے وہ جنت میں اڑتے ہوئے نظر آئے گی۔ اگر دل میں خواہش ہوئی یہ پرندہ مجھے کھانا ہے، فوراً وہ پرندہ اسی وقت بھنا ہوا دسترخوان پر آ جائے گا۔ اور کھانا کھائے، گوشت وغیرہ کھا لیے، ہڈی اس کے برقرار رہا، فوراً وہ پرندہ جو ہڈی بچی ہوئی رہے گی وہ ہڈی سے بن کر پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہڈی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں خود بخود ہو پانی کا مشکیزہ جو ہوتا ہے وہ آ جائیں گے۔ اس میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش ہے ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ، یعنی کہ اپنی جتنی سے پیاس بجھے گی، جتنی خواہش ہوگی صرف اتنا ہی آئے گا۔ اگر کسی کو ایک گلاس کی پیاس ہوگی تو ایک گلاس ہی آئے گا، اس سے نہ ایک قطرہ زیادہ آئے گا اور نہ ایک قطرہ کم۔ اگر کم آئے گا پیاس بجھ نہیں سکتا، اگر زیادہ آئے گا تو وہ ویسٹ ہوگا۔ اس لیے جنت میں ایسا کچھ نہیں، وہ جتنا آپ طلب کریں گے صرف اتنا ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ گلاس بھی جہاں سے مشکیزہ بھی جہاں سے آیا تھا وہ پینے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ پرندے کے جو گوشت کھائے وہ پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا، وہ خواہش ہوئی کھانے کی، وہ بن کر ڈائریکٹ ہمارے دسترخوان پہ آیا، کھانا تناول فرمائے۔ پھر وہ پرندہ جو ہڈی ہے اس سے مل کر پھر وہ پرندہ اڑ کر جہاں سے اڑ رہی تھی وہیں سے پھر اڑنا شروع کر دیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانا، پیشاب، دھول، غریب کا میل، بدن کا میل اثر نہ ہوں گی۔ ایک خوشبو فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبو فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشکل خوشبو نکلنے لگے گی۔ وہاں انسان گندگی نہیں پھیلائیں گے۔ جو دنیا میں حاجت ہوتی ہے نا، نہانے کی بھی حاجت ہوتی ہے، بدن میں میل کچھ بھی بیٹھتا ہے، تو جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں پیشاب پیخانہ وغیرہ بھی نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے
جمع کی طاقت دی جائے گی. 100 آدمی کی طاقت ہر انسان کو دی جائے گی. وہ جنتی ایک انسان اتنے طاقتور ہوں گے جو دنیا کے 100 انسانوں کو اکیلا وہ دیکھ سکتا ہے. اتنے طاقتور ہوں گے اور ان کے کھانا پینا بھی اسی حساب سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو اس کی طاقت پیدا کر سکے. ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر اور قصدن اور بلا قصد مثل سانس کی جاری ہوگی. وہاں ہر وقت ہر جنتی اللہ کے ذکر و اذکار میں ہی لگے ہوں گے. جو دنیا میں کر کے گئے اس طرح نہیں. دنیا میں تو کرنا ایک کچھ ایسے فرض ہے جو چیزیں جو کرنا فرض ہے خدا کی عبادت میں سے، جیسے نماز، روزہ. ارے اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا تو حج، صاحب استطاعت بنایا تو زکات، یہ سب فرض ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہاں ایک جنتی کو عادت بن جاتی ہے. عادتاً وہ اگر وہاں جان بوجھ کے بھی کرے تو پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. اگر وہ بھول چوک سے کرے پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. جنت میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، کسی سے بھی غلطی نہیں ہوگی. جنت میں کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت موجود ہوگی. سبحان اللہ. ہر جنتی کو سرانے کے سامنے 10 خادم موجود ہوں گے اور 10 کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا. اور ہر پیالے میں جنت کی جیسا، ہر پیالے میں لذیذ سے لذیذ اور نئے نئے رنگ کی نعمتیں موجود ہوگی. اب ایسا نہیں اس پیالے میں صرف ملا تو دوسرے پیالے میں بھی صرف ہی ملے گا، نہیں. ہر پیالے میں الگ الگ ہوں گے. اب 20 پیالے سمجھو، 20 میں 20 قسم کی چیزیں ہوں گی. 20 پیالے ہو گئے نا، 10 چاندی 10 سونا. اب 20 میں 20 قسم کی نعمتیں موجود ہوں گی. جو نعمتیں ان کی خواہش ہوگی وہی نعمتیں. اب ایسا نہیں کہ ہم جو چیز نہیں کھاتے وہی چیز موجود ہوگی، نہیں. اللہ رب العزت ہر انسان کو دلوں کا حال جانتا ہے. کون کیا کھانا پسند کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے نا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے بہتر جانتا ہے. آگے ہم کیا کرنے والے ہیں، کل میرے ساتھ میں کیا کروں گا وہ میں ابھی نہیں جانتا ہوں. کل میں کیا کروں گا وہ ابھی میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ جب مجھے کرنا ہوتا ہے تو ہی ارادے بناتے ہیں. جو چیز کرنا نہ ہو وہ چیز ارادہ نہیں بناتے. اب کل کیا کریں گے وہ مجھے معلوم نہیں، بٹ خدا کو معلوم ہوگا میں کل کیا کرنے والا ہوں. معلوم ہوگا نا، معلوم ہے نا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر پہلے سے لکھ دیا، تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میں کل کیا کرنے والا ہوں. اسی طرح اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے کہ میں کس چیز کی خواہش کرتا ہوں، میں کیا چیز کھانا چاہتا ہوں. جو چیز مجھے پسند ہوگا وہی چیز اس پیالے میں موجود ہوگی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی جائے گی. جیسے میں پہلے بتایا کہ اگر ایک لقمہ کھائیں گے پھر اس کے بعد جو دوسرا لقمہ کھائیں گے تو پہلے لقمہ سے زیادہ لذیذ ہوگا. پہلے لقمہ چیز سے زیادہ دوسرے لقمہ مزہ آئے گا. پھر تیسرا لقمہ کھائیں گے تو پہلا جو 2 لقمہ کھائیں اس سے زیادہ مزہ تیسرے لقمہ میں ہوگا. جیسے ہم کھاتے جائیں گے ویسے لذیذ لذت بڑھتی ہوئی جائے گی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا. ممتاز یعنی اچھا، بہتر، اعلیٰ. ہر نوالے میں ایک دوسرے سے ممتاز ہوگا، یعنی کہ ہر نوالا پہلا نوالا سے بہتر ہوگا. جو بعد میں جو نوالا کھائیں گے نا وہ پہلے والے نوالے سے بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہ معنی محسوس کریں گے. ایک کا احساس دوسرے سے معنی ہوں گے. نہ ہوگا جنتیوں کے
نہ لباس پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. سبحان اللہ. اب ہم یہاں پہنتے ہیں لباس وغیرہ، وہ پرانے بھی ہو جاتے ہیں استعمال کرتے کرتے، لیکن جنت میں لباس پرانے نہیں ہوں گے. سب سے پہلی بات، جنت میں روز لباس صرف ہوگا. جو ایک مرتبہ لباس ضبط کر لینا وہ دوسرے مرتبہ نہیں ہوگا. روز لباس سیب کر ہوتا رہے گا. آپ کریں گے نہیں پھر بھی وہ سیب ہو جائے گا، یعنی کہ دوسرے لباس آ جائیں گے. اور وہاں پہ سب انسان 30 سال کے ہی ہوں گے. جو 12-13 سال میں انتقال ہوا تو نابالغ ہی رہیں گے. 12 سال سے جو نیچے ہوئے وہ نابالغ کو شمار کیے جائیں گے. لیکن جو 15 سال 16 سال کے بھی جو انتقال ہوئے وہ بھی 30 سال کے نظر آئیں گے. اور جو 70-80 سال کے بڑھاپے میں جو انتقال ہوئے وہ بھی جنتی 30 سال کے ہی ہوں گے. وہاں جوانی فنا نہیں ہوگی. وہاں کوئی 30 سال 33 سال کے نہیں ہوگا. وہاں ہم وقت ہمیشہ وہ 30 سال کے ہی رہیں گے. سبحان اللہ. جہاں اتنی نوجوانی کے عالم میں جنت میں رکھے جائیں گے. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. اور دوسرا گروہ جیسے، یعنی گروہ ہوتے ہیں یعنی جماعت، یعنی کہ پہلے ایسی جماعت جائیں گے جن کے چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوسری جماعت جیسے کوئی نہایت روشنی ستارہ بھی روشن ہوتا ہے نا، لیکن چاند سے کم روشن دار ہوتا ہے. چاند سے کم روشنی ہوتی ہے ستارے میں، لیکن وہ بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے. جنتی سب ایک دل میں ہوں گے. ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض و نفرت نہ ہوگا. جنتی جتنے رہیں گے سب ایک دوسرے کے دل میں رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے. دل میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے میں محبت ہوگی. جس طرح دنیا میں اپنے اولاد سے کیسے محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں بسا کر رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے محبت، اسی طرح. اور بعض لوگوں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اتنا فساد پھیلتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے. یہ دنیا کا ماحول ہے. لیکن جنت میں ایسے کچھ نہیں ہوں گے. سب ایک دوسرے کے دل میں یعنی ایک دوسرے سے محبت کریں گے. وہاں کوئی اختلافات نہیں ہوگا. دنیا میں ہماری فطرت ہے نا، کوئی اگر ہم سے آگے بڑھ گیا تو شیطان کو وسوسے دلا دیتا ہے، ارے اس کو اتنا کہاں سے مل گیا، بغض پیدا ہونے لگتا ہے. یہ زیادہ تر ہمارے سنیوں میں ہے. یہ زیادہ تر ہمارے سنیوں میں ہے. برا نہ مانے، اگر بعض قوموں میں بھی دیکھیں گے نا تو آپس میں بہت اختلافات ہوتے ہیں، بٹ ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر نہیں کرتے. گوری میں دیکھ لو، بد مذہب میں دیکھ لو، وہابی میں دیکھ لو، دیوبندی میں دیکھ لو، وہ لوگ آپس میں اختلافات کرتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑتی تو سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے اندر یہ، ہمارے سنیوں کے اندر یہ نہیں ہے. اب کسی سے اختلافات ہو گیا تو ہمیشہ وہ اختلافات ہی ہوگا. یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے اختلافات کرتے ہیں کہ جنازے تک نہیں جاتے، جنازے تک نہیں جاتے. حالانکہ جنازے میں شرکت ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ آج بعد نماز عشاء دوار اجتماع میں اور نماز جنازے کے تعلق سے بیان کریں گے انشاءاللہ. اس میں سماعت کیجیے کہ نماز جنازہ اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن اس میں شرکت کرنا کتنا بڑا اجر ہے وہ پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو جنتی جو ہوں گے اس کو آپس میں اختلافات بغض و کینہ نہیں ہوگا. ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسے ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیاں کا مخزن دکھائی دے گا. مخزن دکھائی دے گا یعنی کہ جنتی جو حوریں ہوں گی وہ 70 جوڑے لباس پہنی ہوں گی، لیکن اس کے اندر کی جو بھی چیز ہے وہ صرف ان کے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہاں تک کہ پنڈلیاں اگر خالی بھی ہوں گی نا تو اس کے شوہر کے علاوہ دوسرے جنتی کو نظر نہیں آئے گا. ہم اوپر سے جتنا بھی لباس پہن لے، اگر پنڈلیاں کھلی ہے تو سب کو نظر آئیں گی
لیکن جنت میں اس کے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہیں دکھائی ہی نہیں دے گا، دیکھ سکتا کیا، دکھائی نہیں دے گا اس کے شوہر کے علاوہ. جسے سفید شیشے میں شرابل سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت کی سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈال دی جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دیتی ہے. یعنی کہ یہ مثال دیا، یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت بنا دے گا، وہ حوریں اتنی خوبصورت ہوگی، اور جو جنتی اس کے ہسبینڈ ہوں گے اس کے آنکھ میں اتنی روشنی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اتنے قوت پیدا کرے گا کہ وہ اپنے بیوی کو اس طرح دیکھیں گے، کہیں بھی ہو، کتنا بھی دور ہو، پھر بھی وہ اس طرح دیکھیں گے جیسے ایک شیشے میں اپنا شکل دیکھتا. اگر شیشہ کو صاف و شفاف سجاؤ تو اپنا صورت کتنا بہترین دکھتا ہے، کتنا خوبصورت دکھتا ہے، کتنا صاف و شفاف دکھتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت اس جنتی کو آنکھ میں روشنی پیدا کرے گا، کیوں کہ بیویاں کہیں بھی ہو پھر بھی وہ اتنا صاف و شفاف دکھتی ہے. مثال دیا گیا، لیکن جنت میں جتنی بھی بیویاں ہوں اللہ رب العزت اس کے شوہر کے ارد گرد ہی رکھے گا. ٹھیک ہے، ارد گرد ہی رکھے گا. کیوں؟ کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں جانے کے لیے نا، جانے کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی. جو چیز ہم طلب کیے فوراً اسی وقت حاضر ہو گئے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں ضرورت پڑتی ہے، ہم جنت کی شہر کریں گے، جنت کے شہر کریں گے، ہر درجات کو دیکھیں گے، ہر جنتی سے ملیں گے، آپس میں محبت ہوگی نا. اب دنیا میں کیسے اگر کسی سے محبت ہوتی تو ایک دوسرے کے گھر میں جاتے، اسی طرح جنتی میں الگ الگ مقام پہ ہوں گے، سب جنتی الگ الگ مقام پہ ہوں گے نا. وہاں پہ بھی مقام الگ ہے. دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. اس سے پتہ چلا کہ وہاں بھی الگ الگ درجے ہوں گے، وہاں بھی الگ الگ درجے ہوں گے. تو وہاں پہ ضرورت ہوگی گھومنے کی، خواہش ہوگی گھومنے کی. وہ جنتی آرام سے گھوم سکتا ہے. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا. بتاؤ کتنا خوبصورت عورتیں ہوں گی، وہاں کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے رخسار یعنی گال میں ان کے چہرہ دکھائی دے گا. جیسے ایک شیشہ میں چہرہ دکھائی دیتا ہے نا، اسی طرح اس کے چہرے سے اس شوہر اپنے عورت کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے. اتنا خوبصورت، اتنا صاف و شفاف اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا. اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا. سبحان اللہ. اب ادنا درجہ کا جو موتی اللہ رب العزت جو گھوڑے ہوتی ہیں نا ان کے موتیوں سے زواہرات سے اس کو سوارے ہوئے رکھتا ہے جوڑوں کی. اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے سماعت کیا کہ گزشتہ سنڈے کو کہ اگر جنتی عورتیں اگر اپنا ایک مرتبہ دوپٹہ صرف دنیا میں لہرا دے تو پوری دنیا معطر ہو جائے گی. اتنی خوشبو اور اتنی خوبصورت رہیں گے. اگر وہ ایک جھلک دنیا میں جھانک دے تو اس کے چہرہ کے روشنی کے سامنے، خوبصورتی کے سامنے یہ سورج کی روشنی بھی پڑ جائیں گی. اتنا خوبصورت، اتنا شاف و شفاف بنایا. یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو ادنا درجے کی جو موتی ہوگی، ادنا درجے کے جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، مشرق یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے اور مغرب جدھر سورج اٹھتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پورے روشن کر دے گا. ادنا درجے کے موتی. اب سوچو جب ادنا درجے کے موتی کا یہ عالم ہے تو پھر اعلیٰ درجے کے موتی کا کیا عالم ہوا کہ پورے کائنات کو وہ روشن کر سکتی. اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کے طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت سے باہر سے دکھائی دے گا. یہ صرف کس کو؟ مرد کو.
جو اس کے شوہر ہے اس کو، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنایا جائے تو دیکھنے والے بے ہوش ہو جائیں گے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے گی۔ تحمل یعنی برداشت نہ کر سکے گی۔ اتنے روشن دار، اتنے خوبصورت، اتنے خوشبودار۔ اب دیکھتے ہیں نا، ہمیں خوشبو جو برداشت کرنے کی طاقت ہے نا وہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ اگر دیکھتے ہیں کوئی اگر اسٹرانگ خوشبو بھی لگا لے تو کسی کو سر پکڑ لیتا ہے، تو کسی کو چکر آنے لگتا ہے، عجیب عجیب سا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر ابھی وہ طاقت بھی نہیں جو ہم اسٹرانگ خوشبو کو بھی برداشت کر سکے، جو زیادہ کڑک خوشبو اس کو برداشت کر سکے۔ لیکن جنت کی ہر خوشبو کڑک نہیں ہوتی، اور دنیا میں جو جس کو خوشبو پسند ہے نا، ہر خوشبو ہر کسی کو پسند نہیں ہے نا، ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ اسی طرح جنت میں بھی جو خوشبو جو پسند کرے گا وہی خوشبو اس کو بدن سے مہکے گی، اب دوسرے خوشبو نہیں۔ اگر ہم خوشبو لگا کر گئے کوئی بھی خوشبو تو ہم اس کے سامنے جائیں گے تو ان کے سامنے وہی ہماری خوشبو نکلے گی جو ان کو پسند ہو۔ اگر میں کسی اور کے سامنے گیا تو اس کے سامنے بھی وہی خوشبو نظر آئے گی جو اس کو پسند ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو جس کے اندر وہ خوشبو ہے اس کو تو وہ پسند ہے ہی ہے، لیکن کوئی ایسا خوشبو لگا کر کسی کے سامنے جاتا ہے جس کو وہ خوشبو پسند نہ ہو، لیکن جنت میں ان کے جسم سے ایسی خوشبو مہکے گی جیسے خوشبو اگلا بندہ وہ پسند کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا ایک تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو سیکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو بیان کی جا رہی ہے نا یہ حقیقت ہے، اب ایسا نہیں سے کتابی باتیں کتاب میں رہ جائے، نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو قرآن اور حدیث سے ہی بنائی گئی۔ بخاری شریف جو کتاب ہے نا اس میں صرف اور صرف قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور کتابیں سے وہ نقل کر کے تحریر نہیں کی جاتی، اور اس میں جو بھی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ سب سچ ہے، حقیقت ہے۔ قرآن اور حدیث کی باتیں تو حقیقت ہی ہے نا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج بعد نماز عشاء بھی آئی ہے جس میں نماز جنازہ کے تعلق سے بیان کیا جائے گا، اور اس کے آگے اور بھی چیزیں جنت کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اگلے سنڈے کو بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جنت جس کو سن کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس کا بیان چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو بیان آنے والا ہے وہ دوزخ کا بیان ہوگا۔ اب جنت میں تو کیا کیا ہے وہ بھی سن لیے، جنت کیسی ہے وہ بھی سن لیں گے، تب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو گھر اور بنا رکھا ہے جہنم جس کو بولتے ہیں اس کا بھی سننا ضروری ہے۔ جنت میں کتنا آسان ہے، کتنا سکون ہے وہ سن لیے، تو جہنم کا بھی سننا ضروری ہے کہ جہنم میں کتنا عذاب ہے، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی اذیتیں دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. كلمة كاسة سبتها واسعة مولا ہم سب نے مل کر دن میں روح میں بے سجائے حسین مولا درس رب کریم مولانا حدیث کی بات کی گئی ہے، رب کریم تیرے محبوب کے صدقے میں جو بھی غلطیاں ہوئی موضوع کو معاف فرما، ان کا صحیح سے سوا اپنے بارگاہ میں حجت کو کھلا عطا فرما. مولا محفل کے صدقے مولا ہم سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال عطا فرما. مولا جنت الفردوس میں مولا جو چیزیں بتائی گئی رب کریم تیرے محبوب کے صدقے مولا ان تمام چیزوں سے محروم نہ کرنا. اے کرم کرنے والے بادشاہ، رحم کرنے والے بادشاہ مولا محفل کے صدقے مولا اس درس کی برکت سے مولا ہمیں
قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، عذاب قبر سے بچا مولا، قبر کے تمام مرحلوں کو آسان فرما مولا، دل محبوب کے صدقے میں مولا ہمیں قبر میں جانے سے پہلے مولا تیرے محبوب اور تیرے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، قبر میں جانے سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، جو قبر میں جا چکے ہیں مولا ان کے قبر پہ اپنے رحمت و انوار کی تجلیات کی بارشیں عطا فرما، ان کے قبر کا معاملہ آسان فرما مولا، ان کو عذاب قبر سے بچا مولا، تیرے محبوب کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا، محفل کے صدقے مولا ہم سب کو آفت میں تمام اختلافات کو رفع و دفع عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، ایک دوسرے کے لیے توفیق عطا فرما مولا، تمام عالم اسلام کے تمام اختلافات کو رفع و دفع عطا فرما مولا، تمام عالم اسلام کو مولا ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، کے صدقے کی طرف عطا فرما، تیرے محبوب کے سنتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، تیرے صراط المستقیم پہ چلا مولا، مسلک اعلیٰ حضرت کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تمام فضل کرام سے مولا بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔